اور اس کی ایک ہی حل میں ہر وقت کھڑے ہو کے کہ بلوچستان کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں ون ایجنڈا پہ ایک ہو جائیں. اگر کوئی بندہ چمن میں مارا جاتا ہے تو جیونی سے لوگ بھی اٹھیں, تب یہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. نہ تو ہر بندے کو ایک ٹیلی فون کر کے کچھ مراد کی باتیں کرتی ہیں, کچھ دھمکیوں کی باتیں کرتی رہتی ہیں. ہم دھمکی اور مراد سے اپنے اس سرزمین کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ ان بیچاروں کا صحت صحیح کرے. 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو نظر بھی نہ لگے, آخر میں اکیلے کھڑا ہو جاؤں تو ایک عجیب شکل ہوتی ہے. ہاں وہ لوگ آج بہت خوش ہیں کہ اسمبلی کے باقی لوگ نکل گئے, 3 لوگ بیٹھے ہوئے. یہ 3 لوگ باضمیر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ باضمیر ہیں. میں دوسری لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, سمجھنے والے سمجھتے ہیں. جب پنجگور میں 3 دفعہ اس فلور پہ بحیثیت منسٹر مجھے اس فلور پہ بات کرنا, میرا تو فون کیبنٹ ہے, لیکن اس وزارت کو میں کیا کروں گا؟ ایسے وزارت پنجگور کے غریب لاچار مسکین کے تحفظ کے خاک بھی نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہاں لوگ بیٹھے نہیں ہیں, لیکن صحافی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, باضمیر صحافی جو اس صوبے کے لیے درد رکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ میری آواز اسلام آباد کے حکمرانوں تک پہنچائیں. آیا میں تانے دار بن کے, حوالدار بن کے, ایس ایچ او بن کے ریپل اٹھاؤں؟ میرا کام لیجسلیشن ہے, قانون سازی ہے اور غلطیوں کی نشاندہی ہے. جناب اسپیکر, کام ڈی پی او کو کرنا ہے. جب ڈی پی او سے پوچھا جاتا ہے کہ پنجگور کے حالت خراب ہیں, اب نکلیں, قاتلوں کو پکڑیں. اگر قاتل اسد کا بھائی ہے اس کو پکڑیں, قاتل اسد کا بھائی ہے اس کو شوٹ کریں. کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ یہ کس کی ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بی این پی عوامی نے 22,000 ووٹ عوام کا لیے, پیراشوٹ سے نہیں آئے, میرے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں. اگر میں محسوس کروں جناب اسپیکر صاحب, آج میں بات کر رہا ہوں, میری عوام کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی تو شاید میں پارلیمانی سیاست بھی چھوڑ دوں. جس دن میں نے پارلیمانی سیاست چھوڑ دی ہے تو ان قوتوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے حالات اچھے پھر نہیں ہوں گے. میں پارلیمانی اگر سیاست نہیں کروں گا, سیاست تو ضرور کروں گا. اس ملک کو ہم مانتے ہیں, اس کی ادارے کو ہم مانتے ہیں, الیکشن لاز کو ہم مانتے ہیں. ہم نے الیکشن لڑی ہے, لوگوں نے ایک ووٹ ہمیں دیے, 22 سے 25,000 ووٹ ہم نے لیے. یہ تیسری چوتھی دفعہ ہے پنجگور کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آئی جی کو یہاں بھی بلایا, ان سے بھی بات کی, وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس پہ میں نے بھی لیا ہے, کمشنر نے بھی لیٹر لکھی ہے. یہ آئی جی اتنے طاقتور ہیں اور اسپیکر صاحب آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہاں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری اس وقت پنجگور میں ہوتے, لوگوں کو سنتے کس درد کی دوائیں. اس لیے کہ ہم روزانہ لاشیں اٹھائیں. کل سیول سوسائٹی کے سینکڑوں خواتین, پنجگور کا روایت ہے کبھی خواتین گھر سے نہیں نکلتے, سینکڑوں خواتین گھر سے نکلے. یہی آواز تھا, گونج رہی تھی پورے پنجگور کے قاتلوں کو پکڑو. پنجگور کے عوام کے ساتھ ساتھ مانگی ڈیہ میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں, گوادر میں یہی حالات, تربت میں بھی یہی حالات, نوشکی میں بھی یہی حالات. تو اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں, لوگ روڈوں سے نکلیں, ریپل اٹھائیں, ایک دوسرے کو ماریں. چند موٹر سائیکل والوں کو طاقتور بنا دیا گیا ہے, نقاب پوش بن کے کسی جگہ گھس کے کسی کو ماریں. کہتا ہے کون ہے, یہ نامعلوم ہے. صحیح, یہ سب ہمیں معلوم ہے, ایسا نہیں. اگر یہی حالت پنجگور کے بجائے اس آئی جی کے ڈسٹرکٹ میں ہوتے وہ خاموش ہوتا, آئی جی کے بیٹے کے ساتھ ہوتے وہ خاموش ہوتا, چیف سیکرٹری کے بیٹے کے ساتھ ہوتے وہ خاموش ہوتا. نہ کریں ایسے.
ہم نے اپنی زندگی کی وقت بہت گزاری ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، اس زندگی سے مزید لالچ نہیں ہے، لیکن اپنی عوام کی، بلوچستان کے مظلوم لوگوں کی، عوام کی مال و جان کی حفاظت کی خاطر آخری سانس تک ہم یہاں بولتے رہیں گے، لیکن اپنی عوام کی، بلوچستان کے مظلوم لوگوں کی، عوام کی مال و جان کی حفاظت کی خاطر آخری سانس تک ہم یہاں بولتے رہیں گے۔ اسمبلی کے ممبروں میں یونٹی پیدا کرنا چاہیے، ایسا ماحول یہ نہ ہو کہ یہاں افغانستان کا ماحول اب پیدا نہ کریں۔ طاقتور لوگ اس وقت طاقت کسی مانی جاتی، وہ طاقت کو اب عوام کی مال و جان کی حفاظت کے لیے استعمال کریں۔ یہ کون سا طاقت ہے کہ عوام کے خلاف استعمال کی جاتی ہے؟ ایسے طاقت کو، ایسے شب بے نور کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم اس روشنی کو مانتے ہیں کہ ہماری گھر کا شمع بن کے چراغ بنے۔ جو لوگ چراغ کو بجھاتے ہیں ان کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم چراغ اور مشعل لینے والوں کو سلام کرتے ہیں۔ اور بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو عوام میں کوئی سے ہے، ماسز میں کوئی کام کر رہے ہیں، ان کو آپ رستے سے ہٹائیں، اور جو ٹپا والے ہیں سارے ان کو بٹھا دیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یس اور نو، یس اور نو۔ جناب اسپیکر صاحب، پنجگور کی 4 لاکھ عوام ہے، بارڈر پہ اپنی کاروبار کرتے ہیں، شریف لوگ ہیں، آئیڈیالوجیکل مسلمان ہیں، ایران کے ہمسائے ہیں، افغانستان سے کہیں بھی جڑتے ہیں، خلیج سے بھی جڑتے ہیں۔ ان لوگوں کا میں نے ایک ڈیولپمنٹ وہاں شروع کی ہے، یونیورسٹی، کالج، روڈز، بڑے پیمانے ڈیولپمنٹ شروع کیے۔ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ BNP عوامی دوبارہ یہاں آ جائے۔ پنجگور میں لوگ مر رہے ہیں، آئی جی کہتے ہیں پنجگور کی حالت صحیح ہے۔ تو میں کیا سمجھوں کہ آئی جی پاگل ہے؟ تو ایسے پاگلوں کی بلوچستان میں ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ پاگل جہاں سے آئیں، پاگل کو وہی پہ رکھیں۔ بلوچستان میں شریف، باوقار، باعزت لوگوں کی ضرورت ہے۔ چیز اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب سے یہ آیا ہے آئی جی، بلوچستان کے حالات خراب ہوئے، بلوچستان دن بدن بگڑ رہا ہے، اور اس کی تعریفیں ہو رہی۔ ایک دن افسوس کے ساتھ کسی ساتھی نے یہاں بھی ٹریجری بینچ میں کہ یہ آئی جی بڑا دبنگ ہے۔ بھائی آئی جی بڑا دبنگ ہے تو ہمارے لوگوں کو تو تباہ کر دیا دبنگ نے۔ اس دبنگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اپنی یہ کودک کا کشے ماتانی ٹیلگان جلے، کودک وہ چھوٹے بچوں کو بولتے ہیں، کودک کا کشے ماتانی ٹیلگان جنے، لاڑیں گساں آس دے، وہ گھر جو خوشحال گھر ہیں آپ ان کو آگ لگاتے ہو۔ لاڑیں گساں آس دہے تھئی ظلم بہار کند، آپ کا جبر اور تشدد اٹھ رہی ہے اس کی۔ اور بلوچستان کے چاکر کا بیٹا جیسے میں کہتا تھئی ظلم پہار کا یک چاکری بچے روچے بھی کے تئی سرا گار کند۔ تو اس کو ہر وقت یہ حالات سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے میں نے یہ اپنی شعر کہ کودک کا انکشے ماتانی ٹیلگان جنے، لاڑیں گساں آس دے تھئی ظلم بہار کا در کے یک چاکری بچے تئی سرا گار کند۔